بڑے بڑے احسان ہیں اور احسان کرنے والے بڑے ہیں، لیکن جو سب سے بڑے محسن ہیں ہم مسلمانوں کے، سب سے زیادہ جمی امت کے، فرمایا وہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا سب سے پہلا اللہ ہمارا محسن ہے۔ اللہ کون ہے ہمارا؟ سارے بولے کون ہے جی؟ پہلے نمبر پہ اللہ ہمارا محسن ہے۔ کتنا محسن ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کدھر سے آتے ہیں، ایک لمحے سے اندر ایک سانس آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، چوتھا جا رہا ہے۔ یہ لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں سانس کی نعمت دے رہا ہے، یہ خدا ہی تو ہے، اور کون ہے؟ اللہ پاک قرآن فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، تم اس کی گنتی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کتنے آلات آئے، کتنے کیلکولیٹر آئے، کتنے کمپیوٹر آئے، آج گنتی ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں، لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں، کروڑوں سے بڑھ کر اربوں، اربوں سے بڑھ کر خربوں سے آگے چل گئی ہے، لیکن خدا کی قسم آج بھی اللہ کی نعمتوں کو گنتی شمار کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن آپ غور فرمائیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اے لوگو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ نے فرمایا نعمتوں کو شمار کرو، تو فرمایا شمار کرنا الگ چیز ہے، پھر اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا الگ چیز ہے۔ تو نتیجہ کلام یہ نکلا، ہم جب نعمت کو شمار نہیں کر سکتے تو اس کا شکر کیسے ادا کر سکیں گے؟ آپ دیکھیں آج صبح ہم نے نماز پڑھی 6:40 پہ نماز پڑھ کر یہاں سے نکلے تو تقریباً 6 گھنٹے بنتے ہیں۔ ان 6 گھنٹوں کے اندر آپ کھانے کو چھوڑیں، پینے کو چھوڑیں، اٹھنے کو چھوڑیں، بیٹھنے کو چھوڑیں، کچھ بھی نہ کریں، ہر جسم کے ہر عضو کو چھوڑ دیں، صرف اور صرف اس آنکھ کو دیکھیں، اس آنکھ کو۔ ان 6 گھنٹوں کے اندر آنکھ نے کسے دیکھا، کس چیز سے فائدہ حاصل کیا اور کہاں کہاں تک اس نعمت کا اظہار کیا؟ تو خدا کی قسم آپ ڈائری اٹھا کر بیٹھے، رجسٹر اٹھا کر بیٹھے، کمپیوٹر لے کر بیٹھے، کیلکولیٹر لے کے بیٹھے، ان 6 گھنٹوں کے اندر اس آنکھ کی نعمت نے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو نتیجہ کلام یہ نکلا، میاں 6 گھنٹے کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، 6 سال کہاں، 14 سال کہاں، 36 سال کہاں اور 60 سال کہاں؟ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم ہمارا محسن ہے، ہم اس کا کما حق و شکر ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی شکر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا ہے چلو کوئی بات نہیں، آواز تھوڑی کٹ کر دے، اردو آواز کٹ کر دو، شور نہ آوے۔ میرے دوستو دوسرے نمبر پہ دوسرا جو احسان ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہے وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ کیوں جی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف نہ لاتے، ہمیں ماں کی خبر ہوتی، باپ کی خبر ہوتی، حلال کی خبر ہوتی، حرام کی خبر، یہ لمبا طویل موضوع ہے۔ محسن انسانیت کے نام سے جتنا بڑھاتے جائیں گے بڑھتا جائے گا، مختصر یہ ہے اللہ کے بعد جو سب سے بڑا ہمارا محسن ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ آ جائیں، فرمایا تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا محسن اللہ کے بعد، رسول کے بعد جو ہمارا محسن ہے اس کا نام امام الصادقین، امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات ہمارے محسن ہیں۔ کتنے بڑے محسن ہیں؟ آپ کے بڑے احسان ہیں۔ کیوں جی؟ فرمایا اتنے احسان جس کی حد کوئی نہیں۔ بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات کے اسلام کا پیغام دینے سے پہلے، دعویٰ اسلام کرنے سے پہلے، اعلان نبوت کرنے سے پہلے، حضور کی 40 سالہ نبوت سے پہلے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یارانہ تھا، آپ کی رفاقت سی، آپ کی معیت تھی، آپ کے ساتھ اٹھنا تھا، آپ کے ساتھ بیٹھنا تھا، سب کچھ تھا۔ لیکن خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جیسے ہی پہلی نظر میں اعلان نبوت کیا، حضور علیہ السلام کا اعلان کرنا تھا، ابو بکر کو پیغام پہنچا، آپ یمن میں گئے ہوئے تھے، جیسے
جیسے واپس تشریف لائے ساری دنیا کہہ رہی تھی ابھی ابو بکر انکار کریں گے، ابھی ابو بکر انکار کریں گے، لیکن مصطفیٰ کریم کا پیغام جیسے ہی پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر ابو بکر صدیق نے اعلان کیا، فرمایا حضور کو میں جانتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کا اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کا ساتھی تھا، اعلان نبوت اعلان کیا تو آج میں اعلان کرتا ہوں میرا یار بھی سچا ہے، اس کا ہر قول بھی سچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زہری وصال کے بعد امت پر جو سب سے بڑے احسان کیے وہ کتنے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے، اس کی کل تعداد تو زیادہ ہے، لیکن چونکہ دامن وقت میں اتنی جگہ نہیں کہ میں ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں، انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر اسی موضوع کو چلائیں گے۔ تو سنیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو احسان ہے امت پر، جو سب سے پہلا احسان ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا جب زہری وصال ہوا، حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ میرے حضور اس دنیا سے گئے نہیں۔ قیامت کا منظر تھا، قیامت کبریٰ آئی ہوئی تھی، تمام امت کا یہ متفقہ فیصلہ تھا ہماری جانیں قربان ہو جائیں، رسول اللہ کی زندگی بچ جائے۔ صحابہ کے سامنے جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تو حضور علیہ السلام کے جانا تھا، تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کی حالت غیر تھی، بیان کرنے سے بیان نہیں ہوتی۔ فرمایا صحابہ کرام کی حالت غیر، پورا مدینہ سوگوار، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، مرد رو رہے ہیں۔ فرمایا اپنے تو اپنے پرائے بھی رو رہے، کیوں؟ حضور علیہ السلام چلے گئے، ابو بکر صدیق مدینہ کے باہر ایک بستی میں تشریف فرما تھے، اپنی بیوی فاختہ کے پاس ایک پیغام بھیجا گیا، فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، حضور کا وصال ہو گیا۔ ابو بکر جو نبی کا سچا یار تھا، کبھی نبی کریم علیہ السلام جدا نہیں ہوئے تھے، جب تشریف لائے عمر نے تلوار اٹھائی کہ ابو بکر میرے مصطفیٰ گئے نہیں، طبیعت یہ ہو گئی، حالت یہ ہو گئی، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام چلے گئے۔ ابو بکر صدیق آئے، تمام کو اکٹھا کیا، فرمایا سنو مصطفیٰ کریم علیہ السلام چلے گئے؟ فرمایا ہاں چلے گئے۔ فرمایا میں خود ابو بکر بہوش و حواس کہتا ہوں میرے مصطفیٰ چلے گئے، ایک قرآن برپا ہو گیا۔ فرمایا سنو نبی کریم علیہ السلام کے بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئے اور چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام آئے، چلے گئے، جمیع انبیاء آئے اور چلے گئے، تمام نبی آئے اور چلے گئے۔ ان کا آنا اور جانا یہ اس بات کی دلیل تھا کہ میرے مصطفیٰ اس دنیا کے مسافر تھے، ظاہری طور پر وصال کر گئے، اب بھی روحانی طور پر ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی جو میرے مصطفیٰ کا خدا تھا، ہمارا بھی خدا ہے، وہ ہمارا معبود تھا، میرے مصطفیٰ کا بھی معبود تھا، جس کی عبادت میرے مصطفیٰ کرتے تھے، بتاؤ وہ خدا زندہ ہے کہ نہیں؟ جو مصطفیٰ دین دے کر گئے وہ سچا ہے کہ نہیں؟ تمام صحابہ نے کہا اللہ رب العالمین جو ہمارے نبی کا معبود تھا وہ آج بھی زندہ ہے، میرے مصطفیٰ انہی کی عبادت کرتے تھے۔ فرمایا سنو جس مصطفیٰ نے اللہ کی عبادت کی ہے آج مصطفیٰ انہی کے پاس چلے گئے، وہ مصطفیٰ خدا کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی خدا کی عبادت کریں گے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے زہری وصال کے بعد پھر آپ نے فرمایا بتاؤ، قرآن کہتا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا قرآن کہتا ہے نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، یہ ظاہری طور پر چلے گئے ہیں۔ سنو میرے مصطفیٰ اکیلے نہیں گئے، آپ سے پہلے کئی ہزار کئی نبی چلے گئے، تو نتیجہ کلام یہ نکلا میرے مصطفیٰ تو چلے گئے ہیں لیکن مصطفیٰ کا مشن زندہ ہے، ہم اس مشن کی تکمیل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو امت پر ابو بکر نے احسان کیا، آج تک امت اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ دوسرے نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام کا 9 ربیع الاول کو وصال ہوا، ایک روایت کے مطابق 12 کو، ایک کے مطابق 18 کو، ایک کے مطابق 27 کو۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے یا 2 کو ربیع الاول کو وصال ہوا یا جناب والا 9 ربیع الاول کو وصال ہوا۔ 6 جون تھی، چاشت کا وقت تھا، رسول اللہ نے پردہ فرمایا، 2 دن تک نبی کریم علیہ السلام کا جسد پڑا رہا۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ آتے، حضور کے باہر آ کے درود و سلام پیش کرتے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا جنازہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ میں نے کہا جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے
جس کو بخشش کی ضرورت ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح ہے، اتنا ڈھلا سبحان اللہ۔ فرمایا بخشش کی ضرورت ہو تو اس کا جنازہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جنازہ اس کا پڑھایا جاتا ہے جو فرمایا افضل جو ہے وہ مفضول کا جنازہ پڑھاتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا چھوٹا بڑے کا جنازہ پڑھا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا عالم کا جنازہ حافظ پڑھائے نہیں، عالم کا جنازہ پڑھائے گا تو شیخ الحدیث شیخ القرآن۔ فرمایا عام بندے کا جنازہ حافظ پڑھائے، حافظ کا جنازہ عالم پڑھائے، عالم کا جنازہ محدث پڑھائے، محدث کا جنازہ مفسر پڑھائے، اور مفسر کے جنازہ مجتہد پڑھائے۔ فرمایا درجے کے اعتبار سے جو چھوٹا ہو وہ بڑے کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تو میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی تھا نہیں، اس لیے مصطفیٰ کی ذات پہ جنازہ نہیں پڑھا گیا تاکہ دنیا کو خبر ہو مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں، اس لیے مصطفیٰ بڑے تھے، آج بھی بڑے ہیں، قیامت تک بڑے ہی رہیں گے۔ آپ نے سبحان اللہ کم کہی، میرا جوش کم ہو گیا۔ ایک جملہ اور سن لو عقیدے کا۔ فرمایا جنازہ کس کا ہوتا ہے؟ اعلان ہو گیا حاجی صاحب فوت ہو گئے، اعلان ہو گیا قاری صاحب فوت ہو گئے، اعلان ہوا بابا جی فوت ہو گئے، اعلان ہوا اماں جی فوت ہو گئے۔ فرمایا اماں جی فوت ہوئی جنازہ، ابا جی فوت ہوئے جنازہ، بابا جی فوت ہوئے جنازہ۔ جملہ ذہنی کرنا، دل کی تختی پہ لکھنا ہے۔ فرمایا ابا جی فوت ہو جائیں جنازہ، ابا جی فوت ہو جائیں جنازہ، اماں جی فوت ہو جائیں جنازہ۔ دائیں بائیں نہیں، میری طرف دیکھیے۔ فرمایا بابا جی فوت ہو جائیں جنازہ۔ کیوں جی؟ سامنے لاش پڑی ہے، مر گیا، اس کا سانس نہیں، یہ ختم ہو گیا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ میں نے کہا بابا چلا گیا تو جنازہ، اماں چلی گئی تو جنازہ۔ فرمایا مصطفیٰ کا جنازہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا جو مرتا ہے اسی کا جنازہ ہوتا ہے، جب حضور مرے ہی نہیں تو جنازہ کسی؟ اللہ اکبر۔ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں بس یار، یقین کریں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں میری پورے ہفتے کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، بولے سبحان اللہ۔ فرمایا حضور کا جنازہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا ہوتا جنازہ مردے کا ہے، جب حضور مرے نہیں جنازہ کس چیز کا؟ حضور کا سحری وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق غسل دے رہے ہیں، عمر فاروق غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے جملہ بڑا ثقیل بولا ہے، میں نے ایک جملہ پھر سنیے۔ کون غسل دے رہے ہیں؟ ابو بکر۔ کون دے رہے ہیں؟ بولے بولے بولے، ابو بکر غسل دے رہے ہیں، عمر فاروق غسل دے رہے ہیں۔ یہاں رک کر جملہ کہہ دوں، کچھ کہتے ہیں جب نبی کریم کا وصال ہوا تو یہ دونوں صحابہ کہاں تھے؟ میں نے کہا عقل کے اندر تیری تاریخ کہتی ہے کہ علی غسل دے رہا تھا، اہل سنت کی کتاب پڑھ تجھے بتائیں مصطفیٰ کا غسل دینے والا ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا۔ تجھے کون سی تاریخ بتاتی ہے کہ ابو بکر تو خلافت کے معاملے پڑ گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں، ابو بکر خلافت کے معاملے میں نہیں، دین کو سنبھالنے گئے تھے، شریعت کو سنبھالنے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زہری وصال، 5 افراد غسل دے رہے ہیں، باہر سے آواز آئی ابو بکر عمر ہیں؟ جی ہیں۔ کہا ابو بکر عمر کو بھیجو، نبی کے یاروں کو بھیجو۔ قوم لڑ پڑی ہے، مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے خلیفہ، انصار کہتے ہیں ہم میں سے خلیفہ۔ فرمایا چھوڑو، آؤ پہلے ان کا معاملہ ٹھنڈا کرو۔ ابو بکر نے فرمایا تم غسل دو، میں جاتا ہوں۔ عمر نے کہا میں بھی جاتا ہوں۔ نبی کی امت پہ مشکل وقت آیا ہے، ہر شخص منافقوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، کہیں میرے مصطفیٰ کی شریعت پامال نہ ہو جائے، نبی کا دین ختم نہ ہو جائے۔ ابو بکر نے حضور کا جسد اثر چھوڑا، عمر نے نبی کا جسد اثر چھوڑا، آ گئے۔ انصار کہتے ہیں ہم میں سے خلیفہ، مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے خلیفہ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، فرمایا سارے بیٹھ جاؤ، میری بات سنو۔ کہا آپ کیوں سناتے ہیں؟ فرمایا تم سارے مشورہ کر لو، میں بات کروں مانو گے؟ انصار نے کہا آپ کی کیوں نہ مانے، آپ تو ہر وقت مصطفیٰ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس دور کا کافر بھی مان گیا آپ ہر وقت ساتھ تھے۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ ابو بکر نے یوں کیا یوں کیا۔ میں نے کہا تو نے تاریخ پڑھی نہیں ہے، حضور کا فرمان پڑھا نہیں ہے نا جی۔ ایک مجتہد مجھے کہنے لگا، مجتہد سمجھ گئے ہوں گے آپ، نہ بولے سبحان اللہ یار۔
ابھی نہیں سمجھے تو مزید وضاحت کرتا ہوں. ایک مجتہد مجھے کہنے لگا، مجتہد ایک ذاکر مجھے کہنے لگا علامہ صاحب بڑی اچھی آپ تقریر کرتے ہیں. یہ بکھر کی بات ہے. علامہ صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں آپ، بڑا لاجواب خطاب کیا آپ نے. 10 محرم کا دن ہے. فرمایا ایک سوال میں کروں. میں نے کہا کریں، ایک نہیں 2 کریں. پودا ڈھیلا سبحان اللہ تقریر اگا آواز میں سے بولو. علامہ صاحب بڑی اچھی تقریر کی. میں نے کہا جی آپ کی مہربانی، اللہ کا فضل ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں، استادوں کی نگاہ ہے. بولے نا سبحان اللہ. اچھا جی ایک سوال ہمارا بھی ہے. کہا کون سا سوال؟ جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے جی رسول اللہ کا جب وصال ہوا تو رسول اللہ کی بیٹی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ. نہیں بول دے آپ سبحان اللہ. منٹ رہ گئے، یقین کریں 3. میرا دل کرتا ہے 3 منٹ سے پہلے تقریر ختم کر دوں. اگر اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ تو پھر 10 منٹ اور آگے بولے سبحان اللہ. فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کا وصال کب ہوا؟ میں نے کہا جی 6 مہینے کے بعد حضور کے. کہا اچھا خلیفہ بلا فصل جسے آپ کہتے ہو ابو بکر کا وصال کب ہوا؟ میں نے کہا نبی کریم علیہ السلام کے زہری وصال کے 2.25 سال بعد. کہا پھر مجھے بتاؤ نا نبی کے ساتھ قبر کس کی بنی؟ میں نے کہا ابو بکر کی. کہتا پھر ظلم نہیں، پھر ناانصافی نہیں، پھر بے عدلی نہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہا نبی کی بیٹی نبی کے 6 ماہ بعد فوت ہو تو اس کا مزار تو حضور کے باپ کے قرب میں قریب میں ساتھ میں بننا چاہیے تھا، اور جس کا وصال 2.25 سال بعد ہو رہا ہے اسے آپ خود دفن کر رہے ہو نبی کے ساتھ. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ناانصافی ہے. اور میں نے کہا کالے چپ کر، تجھے اہل سنت جواب دیں گے. بول نا یار. کہا کیسے؟ میں نے کہا سن پھر بولے سبحان اللہ یار. کہا کیسے؟ میں نے کہا میاں چپ کر جا. نبی کریم کے فیصلہ بڑا ہے تیرا فیصلہ، مجتہد کا فیصلہ بڑا ہے مولوی کا. کہنے لگا نہ آپ کی بات نہ میری بات، نہ مجتہد کی بات نہ تاریخ کی بات. میں نے کہا نہ تیری بات نہ میری بات، نہ ایران کی بات نہ عراق کی بات، نہ پاکستان کی بات نہ ہندوستان کی بات. کہا کس کی بات ہوگی؟ میں نے کہا بات قرآن کی ہوگی، مصطفیٰ کے فرمان کی ہوگی. کہا پھر بتائیں نا. میں نے کہا اٹھا بخاری. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اما عائشہ کے حجرے میں نبی نے ایک لکیر کھینچی، دوسری لکیر کھینچی، تیسری لکیر کھینچی، چوتھی لکیر کھینچی. جاگ رہے ہیں آپ جب سو جاتے تو میں بھی سو لیتا ہوں. بولے سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام اما عائشہ کے حجرے میں حضور نے ایک لکیر کھینچی، دوسری لکیر کھینچی، تیسری لکیر کھینچی، چوتھی لکیر کھینچی. اما عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آج تو بچوں والے کام، لکیریں کھینچے جا رہی ہیں، لکیریں کھینچے جا رہی ہیں. میرے نبی نے فرمایا عائشہ یہ لکیریں نہیں ہیں، یہ 4 قبروں کے نشان ہیں. عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری قبر ہے، یہ میری قبر ہے، یہ ابو بکر کی قبر ہے، یہ عمر کی قبر ہے، یہ عیسیٰ کی قبر ہے. آپ نہیں سمجھے. نبی نے فرمایا یہ میری قبر ہے، یہ ابو بکر کی قبر ہے، یہ عمر کی قبر ہے، یہ عیسیٰ کی قبر ہے. اور میں نے کہا اللہ کے بندے نبی فرما گئے میرے ساتھ ابو بکر کی ہے، میں تیرے کالے کی مانوں مصطفیٰ نور والے کی مانوں. اچھا میں نے کہا ہاں سننے جاگ رہے ہیں. بولے سبحان اللہ اونچی آواز سے. جو مضمون میں نے بیان کرنا تھا ابھی آیا ہی نہیں، تقریر ختم ہو گئی. بولے سبحان اللہ. اگر آپ اجازت دیں حدیثیں سنا دو. بولے سبحان اللہ یار. میرے نبی فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا توجہ سے کہیں سینہ پھٹ نہ جائے، یہ یاد کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و ابو بکر و عمر من تراب واحد. جو عربی جانتے ہیں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، جو نہیں جانتے میں ترجمہ کرتا ہوں پھر سنیں. میرے نبی فرماتے ہیں آنا و ابو بکر و عمر من تراب واحد. میرے نبی فرماتے ہیں میرا جسم، ابو بکر کا جسم، عمر کا جسم، مٹی ایک ہے، جسم 3 ہے. نہیں پہنچے. بولو یار سبحان اللہ. اور ہمارے ایک خطیب کہتے ہیں سمجھ نام یا وے پھیری بولو سبحان اللہ یار. میرے نبی فرماتے ہیں آنا و ابو بکر و عمر من تراب واحد. فرمایا میرے ابو بکر کا، میرے عمر کا، فرمایا ہم تینوں کا جسم ایک مٹی سے بنایا گیا. اب توجہ جملہ ذہنی کرنا. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کوئی پاکستان میں مرا قبر بنی سعودیہ میں، کوئی سعودیہ میں مرا قبر بنی پاکستان میں. میں نے کہا کیوں؟ فرمایا یہاں کا تھا وہاں مرا تو آپ
سادہ جواب دیتے ہیں، بھئی جہاں کی مٹی تھی وہاں جا کے ملی، جہاں کی مٹی تھی وہاں جا کے ملی۔ میں نے کہا حضور نے مسئلہ سمجھا دیا، فرمایا ہم بنے بھی اکٹھے تھے، رہیں گے بھی نہیں سمجھ آئی، بولو نا صحیح آپ۔ ایسے واسطے سراجی کا شعر کہتے ہیں، بن یار نبی دے یا یارا دا، بن یار نبی دے یا، بن یار نبی دے یا دا، بن یار نبی دے یا۔ جن کو سرائیکی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، جن کو آتی ہے وہ تو کم از کم پڑھے نا جی، بن یار نبی دے یا، او بن یار نبی دے یا یاران دا، بن یار نبی دے یا۔ جے شک ہووی دا جل مدینے، شک ہووی دا جل مدینے، ایک سنجوگ مزارہ دا، بن یار نبی دے یا یاران دا، بن یار۔ سمجھو، سنو سنو، ہم کہتے ہیں ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ، عمر کے ساتھ ہو جاؤ، عثمان کے ساتھ ہو جاؤ، علی کے ساتھ ہو جاؤ، کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب یہ تینوں کے ساتھ نہیں، ہم علی کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا سن، توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سے، او توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سے، انگلیاں پکڑ کے جنت ویسل۔ خدا دی قسمیں کہیں میں علاقے میں ہوتا نا، سریکی علاقے میں، خدا کی قسم مجمع ایسے اٹھتا سبحان اللہ اٹھ کے کہتا، آپ پتہ نہیں کیسے بولے نا یار سبحان اللہ یار۔ فرمایا توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سر، انگلیاں پکڑ کے جنت ویسن۔ اور ذرا دل یاد رکھا ہے، نال نبی دے سیر کر سر، نال نبی دے سیر کر سر، اور جنت دے گل زارا لا، بن یار نبی دے یا۔ اللہ کا احسان، نبی کا احسان، نبی کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔